اس میں کیا شک ہے کہ پاکستان میں سب سے طاقتور شخص چیف آف آرمی سٹاف ہوتا ہے اور اس کے بعد وزیر اعظم. اور میرے جیسے پاکستانیوں کے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ دونوں شخصیات دو قومی نظریے اور اسلام کی اہمیت کے قائل ہیں اور انہی کی بنیاد پر ملک و قوم کی تعمیر چاہتے ہیں. جنرل قمر جاوید باجوہ نے یوم قائد اعظم پر اپنے پیغام میں کہا کہ قائد اعظم نے دو قومی نظریے کی بنیاد پر پاکستان بنایا اور آج دو قومی نظریہ پہلے سے بڑھ کر ایک حقیقت بن چکا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم قائد کے ویژن، ایمان، اتحاد اور تنظیم سے رہنمائی لیتے رہیں گے. وزیر اعظم عمران خان نے یوم قائد کے حوالے سے بیان میں کہا کہ نوجوان قائد اعظم کو اپنا رول ماڈل بنائیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں پاکستان کو اسلامی اور فلاحی ریاست بنانا ہوگا. میں ملک پاکستان کی ان دونوں اہم ترین شخصیات سے دستبستہ عرض کروں گا کہ جناب ہم عوام تو 70 سالوں سے خوشکن بیانات سنتے آ رہے ہیں، لیکن عملاً ہم اپنے نظریے اور مقاصد سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو قدرت نے آپ کو تو طاقت اور اختیار عطا کیا ہے، چنانچہ آپ کو قول ہی سے نہیں بلکہ عمل سے پاکستان کو اسلامی اور فلاحی مملکت بنا کر دکھانا چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ نظریے سے سچی وابستگی انسان کے فکر و عمل اور اہلیت کو آسمان تک پہنچا دیتی ہے. ترقی کرنے والی تمام جدید قوموں کی مثال ہمارے سامنے ہے. روس اور چین میں سوشلزم کی بنیاد پر انقلاب برپا ہوا اور روس میں 70 سال تک یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ روس کی کوئی چیز سوشلزم کے خلاف ہوگی. سوشلزم روس کی ریاست کی بنیاد تھا، معیشت کی بنیاد تھا، تعلیمی نظام کی بنیاد تھا، صحافت کی بنیاد تھا، ادب اور سائنس کی بنیاد تھا. یہاں تک کہ روسی اپنی سائنس کو صرف سائنس نہیں کہتے تھے بلکہ سوویت سائنس کہتے تھے. ٹروٹسکی لینن کی سطح کا انقلابی لیڈر اور دانشور تھا، مگر جب مارکسزم کی تعمیر پر اس کا لینن سے اختلاف ہو گیا تو اسے نظریاتی غدار قرار دے دیا گیا اور اسے ملک چھوڑنا پڑا. یہی صورتحال چین میں ہوئی. چین میں سوشلزم کی بنیاد پر انقلاب آیا تو چین کی سیاست، معیشت، تعلیمی نظام، صحافت اور ادب بھی سوشلسٹ ہو گیا. جدید چین کے بانی تنگ شاؤپنگ نے موزے تنگ کی بعض تعبیرات سے اختلاف کیا تو انہیں بھی نظریاتی غدار قرار دے کر جیل میں ڈال دیا گیا. حالانکہ آج معیشت کی سطح پر چین سرمایہ دارانہ ہو چکا ہے، مگر آج بھی چین میں مارکسزم یا سوشلزم کے خلاف کوئی آواز بھی نہیں اٹھا سکتا. جدید مغربی ممالک کو دیکھ لیجئے جن کی پوری تہذیب لبرلزم پہ کھڑی اور آزادی، جمہوریت اور مساوات ان کے عقائد ہیں، چنانچہ وہاں پر یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ان کا کوئی لیڈر یا حکمران آزادی یا جمہوریت کے خلاف بات کرے گا یا ان کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن ہم نے اپنے نظریے کے ساتھ کیا کیا؟ اقبال کے خواب کے ساتھ کیا کیا؟ قائد اعظم کے ویژن کے ساتھ کیا کیا؟ پاکستان کے حکمران طبقے نے آج تک پاکستان کے اسلامی آئین سے اسلام کو باہر نہیں آنے دیا. انہوں نے آئین کو اسلام کا قید خانہ یا اسلام کا میوزیم بنا کر رکھ دیا. یہ بذات خود پاکستان کے نظریے سے غداری. دو قومی نظریے نے تو بر صغیر کی پوری ملت اسلامیہ کو ایک قوم بنا دیا تھا، مگر ہمارے حکمران طبقے نے اپنی پالیسیوں کی بدولت اس قوم کی وحدت کو فنا کر دیا. چنانچہ اب ہم پنجابی ہیں، سندھی ہیں، مہاجر ہیں، پشتون ہیں، بلوچ ہیں، پاکستانی کہاں ہیں؟ پاکستان کے تعلیمی نظام کو دیکھ لیں، یہاں 4 قومی نظریے کا راج ہے. ہمارے تعلیمی نظام کے تحت ایک قوم مدرسے سے، دوسری قوم اردو میڈیم سکولوں سے، تیسری قوم مقامی انگلش میڈیم سکولوں سے اور چوتھی قوم آکسفورڈ اور کیمبرج سسٹم سے فارغ التحصیل ہوتی. کیا یہ صورتحال بھی پاکستان کے بنیادی نظریے سے غداری کے مترادف نہیں؟ یہ بھی کتنی عجیب بات ہے کہ ہمارے حکمرانوں اور بے شمار دانشوروں کو ہندوستان کے حوالے سے تو دو قومی نظریہ یاد آتا ہے لیکن مغرب کے حوالے سے یاد نہیں آتا. حالانکہ اگر مسلمان ہندوؤں سے الگ قوم ہے تو وہ مغرب کے سیکولر اور لبرل لوگوں کے حوالے سے بھی الگ قوم، مگر ہمارے حکمران اور دانشور مغرب کے حوالے سے اپنے جداگانہ مذہبی، تہذیبی اور تاریخی تشخص پر اصرار کرتے نظر نہیں آتے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے حکمران طبقے کا دو قومی نظریہ جعلی ہے. کیا یہ بھی کھلی منافقت نہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے حکمران طبقے کا ذہنی سانچہ نو آبادیاتی فکر سے تشکیل پایا ہوا ہے.
یعنی ہمارے حکمران اپنی رنگت کی بنیاد پر تو مقامی لیکن اپنی ذہنیت کی بنیاد پر مغربی ہیں. اندر سے تو وہ اسلام کو قابل عمل ہی نہیں سمجھتے. وہ اسلام کا نام بھی لیتے ہیں تو اس لیے کہ عوام کی اکثریت جذباتی سطح پر صحیح لیکن اسلام سے وابستہ تو ہے نا. جس دن حکمرانوں کو معلوم ہوگا کہ عوام کی بڑی تعداد اب مذہبی نہیں رہی تو وہ کھل کر اسلام کے خلاف بات بھی کریں گے اور عمل بھی کریں گے. یاد رکھیے، رزق کھانے، لباس پہننے اور نظریہ بسر کرنے کے لیے ہوتا ہے. اگر کسی رزق کو کھایا، لباس کو پہنا اور نظریے کو بسر نہ کیا جا رہا ہو تو اس کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. گلا جفائے وفا نما جو حرم کو اہل حرم سے ہے، کسی بت کدے میں بیاں کروں تو کہے صنم بھی ہری ہری. IMTV کے اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً اس سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں اور ساتھ ہی بنے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہمارے چینل کی طرف سے آنے والی تمام لیٹسٹ اپڈیٹس آپ تک بر وقت پہنچ سکیں. بہت شکریہ.